بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم نے جو کچھ عبادتیں کی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تراویح پڑھی، قیام کے اندر شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے ہر مسلمان طرف سے قبول کرے. رمضان المبارک کا روزہ، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور اسلام کا ایک رکن ہے کہ بغیر اس پر ایمان لائے ہوئے، بغیر اسے مانے ہوئے، بغیر اس پر عمل کیے ہوئے کوئی انسان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا روزے ہمارے اوپر فرض نہیں ہے یا رمضان کے روزے کی معافی ہے، تو گویا اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جہاں پر بہت سی عبادات فرض کی ہیں، وہیں پر کچھ عبادات کو ہمارے اور آپ کے لیے سنت بھی قرار دیا. اور اگر دیکھا جائے تو وہ عبادات جو سنت کے طور پر ہیں، ان عبادات سے بہت زیادہ ہیں جو عبادات صرف فرض ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر. مثال کے طور پر دیکھیے کہ فرض نماز ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی رکعت ہے 24 گھنٹے میں؟ کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت. کتنی ہے؟ 17 رکعت ہے. لیکن سنتیں اور نفل کتنے ہیں؟ اگر صرف وہی سنتیں لے لیجئے جو نماز سے آگے اور پیچھے ہیں، ہے نا، یا جس کے اوپر برابر اللہ کے رسول کا عمل رہا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں. مثال کے طور پر 12 رکعت سنت تو سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد 1 رکعت یا 3 رکعت وتر رکھ لیجئے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ کتنی ہے؟ 4 رکعت ہے. 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ظہر کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہوئی، ہے نا. اور تہجد کی نماز کتنی ہے؟ 8 رکعت کم سے کم ہے نا. اور چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت نہیں تو 8 رکعت ہے کہ نہیں؟ اب ان نمازوں کو جمع کیجئے تو وہ فرض نماز جو 17 رکعت سے کتنی زیادہ ہو جایا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس سے کتنی زیادہ ہیں. تو فرض عبادات کے مقابلے میں نفی عبادات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے فرض روزہ ہمارے اور آپ پر کتنا ہے؟ 1 مہینے کا، 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو،
ہے کہ نہیں؟ لیکن نفل روزے بہت زیادہ ہو جائیں گے بھائی. 6 دن تو شوال ہی کا ہے کہ نہیں؟ شوال کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اس میں 9 دن روزہ رکھنے کے ہیں اور بڑے اہم ہیں. اللہ کے رسول اس کا روزہ رکھا گیا، جیسے بھی اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے محرم کا مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، کم سے کم عاشورہ کا اور تاسوعہ کا، یعنی 2 روزے تو وہ ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو اور پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے آپ 3 روزے اس کے علاوہ رکھا کرتے تھے. ذرا آپ سوچیں کتنے زیادہ روزے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی پر آپ قیاس کر لیجئے زکوٰۃ کو اور حج کو. حج کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. عمرہ زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. اس کے بعد نفل کتنے عمرے ہو جائیں گے؟ جتنا انسان کرنا چاہے، ہے کہ نہیں؟ نفلی حج کتنے ہو جائیں گے؟ جتنا انسان کو استطاعت ہو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ آپ کے مال میں ایک متعینہ مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں 2.5% ہے، یعنی گلے وغیرہ کے علاوہ صرف نقدی یا سونے چاندی کی بات کر رہا ہوں. کتنا ہے؟ 2.5% ہے. لیکن اگر کوئی پورا مال خرچ کرنا چاہے تو کیا ہے؟ کر سکتا ہے. تو نفلی عبادات جو ہیں وہ فرائض کے مقابلے میں کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر یا ہم سے اور آپ سے صرف فرائض کا مطالبہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. صرف فرض کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. صرف فرض جس نے ادا کیا اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس نے کوئی بہادری نہیں کی، اس نے کوئی بہادری نہیں کی. بہادر تو وہ ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل و سنتوں کا بھی اہتمام کیا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل اور سنتوں کی بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر ایک فضیلت یہ ہے، جیسا کہ سنن نسائی اور ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر فرائض کے اندر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کس سے پورا کرتا ہے؟ نفل سے پورا کرتا ہے. اس کی کمی کس سے پورا کرے گا؟ نفل سے پورا کرے گا. جیسا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حریث ابن قبیصہ. یہ تابعی ہے، صحابی نہیں تابعی ہے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جن کی ملاقات صحابی سے ہو. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جن کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جس کسی نے دیکھا ہو اسے کیا کہیں گے؟ تابعی کہیں گے. آپ کے صحابی کو جس کسی نے دیکھا اسے کیا کہیں گے؟ تابعی کہیں گے. ان کی بڑی فضیلت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خوب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، اور کیا خوب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے نا. یہ کتنی خوش قسمتی انسان کی ہے کہ کسی کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جائے جس کے ہاتھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے. خوش قسمتی کی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو تابعی حریث ابن قبیصہ ایک تابعی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک بار آیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میری ملاقات کسی ایسے صحابی سے ہو جائے، کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو نہایت ہی نیک اور صالح ہو. نہایت ہی نیک اس لیے کہ جو آدمی جس مزاج کا رہتا ہے وہ اس شہر میں جاتا ہے تو اسی قسم کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ نہیں؟ جو آدمی دین کی مجلسوں میں آنا چاہتا ہے وہ کسی شہر میں جائے گا تو سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ وہ ڈھونڈے گا کہ ہاں یہاں پر علمی مجلسیں کہاں ہوا کرتی ہیں. اور جو آدمی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، گانا سننا چاہتا ہے، وہ کس کا ڈھونڈے گا؟ ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈے گا، ہے کہ نہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ایک صاحب آئے انڈیا سے جو مٹھائی بہت پسند کرتے تھے کھانا، ہے کہ نہیں؟ میں سالوں رہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن انہوں نے پتہ لگا لیا کہ ریاض میں کس جگہ اچھی مٹھائی ملتی ہے، کس جگہ مناسب نہیں ہے. اور پان کھانے والا جو آتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ریاض میں کہاں پان بکتا ہے نا، لیکن جو پان کھانے والا ہے اسے سارا پتہ ہے کہ کہاں پان ملتا ہے. اگر ابھی مجھ سے آپ پوچھیں کہ اس الغات کے اندر سیڈیوں اور کیسٹوں کا کون دھندا کرے، میں نہیں بتا پاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو لوگ اس کے دیکھنے کے عادی ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی جس مزاج کا رہا کرتا ہے اسی قسم کے ساتھیوں کو وہ لوگ ڈھونڈا کرتا ہے نا. اسی لیے عربی کی ایک مثل ہے الطیور تقع علی اشکالھا. ہر چڑیا جس قسم کی ہوتی ہے، جس شکل کی ہوتی ہے، وہ اسی کے پاس جا کر کے بیٹھتی ہے. آپ بس پر سفر کرتے رہیں، آپ ٹرین پر سفر کرتے رہیں، آپ شلوار اور قمیص پہنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا آپ ایک مسلمان ہیں، ہے نا، اور پوری بس کے اندر، پوری ٹرین میں معلوم نہ ہو کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، لیکن ایک آدمی آپ ہی کی طرح شلوار قمیص پہنے ہو، وہ داڑھی رکھے ہو، آپ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہے، تو فطری طور پر آپ اسی کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیں گے نہیں بیٹھنا چاہیں گے؟ انسان طبعی طور پر اس طرح مائل ہوگا. تو جو جس قسم کا آدمی ہوتا ہے اسی قسم کا ساتھ تلاش کرتا ہے. تو حضرت حریث ابن قبیصہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی ایسا ساتھی میسر کر جس سے مجھے فائدہ پہنچے. چنانچہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے. کس سے ملاقات ہوئی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے صحابی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ساتھی میسر فرما، اس لیے کہ میں اس شہر کے اندر کیا ہوں؟ اجنبی ہوں، جو نیک اور صالح ہو. تو میری ملاقات آپ سے ہو گئی ہے، اب آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے، ایک ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو، یعنی کسی نے آپ کو بتایا نہ ہو، آپ نے خود وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. چنانچہ وہ بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ اور فیصلہ کس چیز کا ہوگا سب سے پہلے؟ جی حساب تو سب سے پہلے کس کا لیا جائے گا اور فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ جی نہ یہ تو ایسا سوال شرک ہے جو پوری مخلوق سب سے پہلے ہوگا، لیکن ایک مسلمان ہے سب سے پہلے اس سے سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. حساب سب سے پہلے نماز کا لیا جائے گا. البتہ فیصلہ جو دو آدمیوں کے درمیان ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن اس کا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور حساب سب سے پہلے کس کا لیا جائے گا؟ نماز کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندے کی نماز پوری اتر گئی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ صدیقین صالحین اور اللہ کے اولیاء ہی ہے کہ ان کی نماز پوری اترے گی. ہماری نماز کا حال تو ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہمارا ذہن کہاں رہتا ہے؟ جی چاروں طرف گھومتا اور ٹہلتا رہا کرتا ہے. تو نماز کا پوری اتر جانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اگر نماز پوری اتر گئی تب تو معاملہ صحیح ہے. اور اگر نماز کے اندر یعنی فرض نماز میں، کس میں؟ فرض نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اسے کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ سنت اور نفل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ سنت اور نفل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اس فرض نماز میں جو کمی ہے کس سے پورا کیا جائے گا؟ نفل اور سنتوں سے پورا کیا جائے گا. اسی لیے ساتھیوں نفل نماز پڑھنا اور سنت نماز پڑھنا بڑا اہم ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ارے بھائی ہمارے اوپر تہجد کی نماز کوئی فرض تھوڑی ہے، چاشت کی نماز کوئی فرض تھوڑی ہے کہ نہیں، ہمارے اوپر آگے اور پیچھے کی سنتیں کوئی فرض تھوڑی ہے، نہیں کہنا چاہیے، ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ہم سے فرض کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، لہذا اس کمی کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ جی نفلی ان نمازوں سے.
اب نماز کا جب معاملہ طے ہو جائے گا تو روزے کا حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا. یعنی اگر فرض روزے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اسے کس سے پورا کیا جائے گا؟ نفلی روزوں سے پورا کیا جائے. فرض زکوٰۃ میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نفلی صدقات اور زکوٰۃ سے پورا، نفلی صدقات سے پورا کیا جائے گا. اگر فرض حج کے اندر کمی رہ گئی ہے تو انہی نفلی اور سنت حج اور عمروں سے اسے پورا کیا جائے گا. تو نفل کا سب سے پہلا فائدہ بڑا اہم یہ ہے ساتھیوں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے فرائض میں جو کمی رہ گئی اسے پورا کر دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں ہے جس سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کبائر سے محفوظ رکھا ہے، ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. البتہ ان کے علاوہ چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مرشد ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی تابعی ہے، گناہ ہر ایک سے ہوا کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے گناہ کی، جہاں ہم سے گناہ ہوتا ہے وہیں ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے اسے آپ معاف کر دیجئے، اسے آپ معاف کر دیجئے. تو نفل چیزیں جو ہیں، خواہ نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو، نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یعنی صدقات ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے اس حدیث کو حضرت علی بن ابی طالب نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اگر اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں نفل عبادت جو ہماری ہے وہ ہمارے اور آپ کے درجات کی بلندی اور چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ بندوں کی جو نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، بندوں کی جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود اور سلام بھیجتا ہے. اگر ایک بار درود سلام بھیجتا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک، حالانکہ فرض جو ہے صرف ایک ہی بار درود و سلام بھیجنا ہے، وہ بھی زندگی بعد علماء کہتے ہیں یا نماز میں، لیکن عام حالات میں اگر کوئی کثرت سے درود و سلام بھیجے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو مٹاتا ہے، اس کو 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے نا. اسی طریقے سے نفل عبادات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. کس کو؟ جو انسان کثرت سے نفل نماز پڑھتا رہتا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. کون؟ اس حدیث کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی جس حدیث میں آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ قرآن مجید کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی کہیں گے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے ساتھیوں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، نیک اور صالح بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء کی شکل میں ہوں، صحابہ کی شکل میں ہوں، تابعین کی شکل میں ہوں، اماموں کی شکل میں ہوں، اولیاء کی شکل میں ہوں، نیک اور صالح بندے کی شکل میں ہوں، کبھی بھی ان سے بغض اور عداوت، ان سے دشمنی نہیں رکھنا چاہیے.
یہ انسان کے دنیا کے لیے بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے کسی ولی سے بغض اور دشمنی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ایسے شخص کو اس قدر رسوا کرتا ہے کہ اسے دنیا میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے اور اللہ تعالیٰ کسی دوست سے بغض اور دشمنی رکھا کرتا ہے۔ یہ بات بڑی لمبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا سزا دیتا ہے، میں اسے نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے، کسی نیک اور صالح بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا وہ بغض نفرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی اور کسی وقت بھی رسوا اور ذلیل کر سکتا ہے۔ اور ہم نے ایک نہیں دو نہیں ایسے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہوئے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس شخص کو ہدایت کی توفیق سے محروم رکھا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آیا ہے۔ ثانیاً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر قسم قسم کے امراض اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا ہے، اور بسا اوقات اس کی ہلاکت اسی سبب سے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی دوست سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، اور بندہ میری قربت اور میری نزدیکی جتنا فرض کو ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے اتنا نفل کو ادا کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، فرض حج کرنا، فرض زکوٰۃ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے بسا اوقات جو لوگ دنیا کے ادھر ادھر کسی کے بہانے میں، کسی غریب کی مدد میں، کسی اور بہانے سے اپنا پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے نہیں آیا کرتے، وہ لوگ سخت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر حج فرض ہے تو پہلے حج کریں، باقی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفل ادا کر کے، نفل نماز پڑھ کر کے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے بالکل نزدیک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیفیت ہو جاتی ہے تو اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر میری پناہ میں آتا ہے تو میں اسے پناہ میں دیتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفل پڑھ کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، خواہ نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی، خصوصاً نفل روزے کی بڑی فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس سے متعلق آپ نے اور ہم نے رمضان المبارک کی مناسبت سے اس کے کچھ فضائل سنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی نماز کا کتنا ثواب ہے اللہ نے بیان فرما دیا ہے، زکوٰۃ کا کتنا ثواب ہے اللہ نے بیان فرما دیا ہے، حج کا کتنا ثواب ہے اللہ نے بیان فرما دیا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک وقت نماز پڑھے گا کتنا ثواب ملے گا اسے؟ 10 نماز کا، ایک نماز کے بدلے میں کتنی نماز ملے گی؟ 10 نماز۔ ایک پیسہ خرچہ کرے کتنا اسے ملے گا؟ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ البتہ ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کس قدر دے گا اس کی کوئی اطلاع کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا ہے، یعنی کوئی شخص اگر ایک دن کا روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے
بیچ میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص کر دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کن کے لیے ہے؟ نفلی روزہ رکھنے والوں کے لیے، فرائض کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض جو روزے ہیں وہ تو ہر انسان رکھتا ہے، وہ تو ہر انسان رکھتا ہے۔ فرض جو نماز ہے وہ تو ہر انسان پڑھتا ہے، ہر انسان کے اوپر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہر انسان دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ جو انسان نفل کے اندر زیادہ اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر نفل نماز کا اہتمام کرے گا اس کے لیے ایک دروازہ خاص ہے، اگر نفل روزے کا جو اہتمام کرے گا اس کے لیے ایک دروازہ خاص ہے، جس کا کیا نام ہے؟ جس دروازے کا نام کیا ہے؟ کمال ہے، سارے لوگ بھول گئے۔ ارے بھائی ابھی رمضان جلدی گزرا ہے، بار بار تقریروں میں سنا ہوگا آپ نے جی، بند کر دیں اسے۔ روزے داروں کے لیے جو جنت کا دروازہ خاص کیا گیا ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ نماز کا ہے، ایک دروازہ جہاد کا ہے کہ نہیں؟ ایک دروازہ روزے کا ہے، ایک دروازہ حج کرنے والوں کا ہے، عمرہ باب ریان ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ریان۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریان۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، اس میں سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اس دروازے سے ایک بار داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان کثرت سے نفل روزے رکھے گا، یہ روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی سفارش کرے گا۔ یہی وجہ تھی ساتھیوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کس قدر روزہ رکھتے تھے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدھے سال آپ روزہ رکھتے تھے اور آدھے سال افطار کرتے تھے، یعنی 1 مہینے کا روزہ تو آپ نے مستقل رکھا ہی ہے، اس کے علاوہ جو 11 مہینے رہ جاتے ہیں تو آپ نے 5.5 مہینے کا روزہ رکھا اور 5.5 مہینے افطار کیا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے بتائیں؟ 5.5 مہینے روزہ رکھا آپ نے اور 5.5 مہینے افطار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرے اور خود روزہ نہ رکھیں، بلکہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو برابر روزہ رکھتے جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اب آپ پورے مہینہ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے ہی نہیں، اور جب آپ افطار کرتے تھے تو ایسا محسوس ہے کہ اب آپ افطار ہی کریں گے، روزہ رکھیں گے نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ تقریباً آدھے سال کا، یعنی رمضان کو چھوڑ کر کے آدھے سال کا برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور تابعین بھی۔ ان میں سے صرف 2-1 کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ برابر روزے رکھتی تھیں، مستقل روزے رکھتی تھی، یہاں تک کہ ایک بار بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ امام ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1,80,000 درہم بھیجا تھا ان کے پاس۔ کتنا؟ 1,80,000۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس وقت 1,80,000۔ لیکن حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ اپنے دروازے، اپنا جو دروازہ تھا اس میں بیٹھی اور گھر کی نوکرانی سے کہا کہ برتن لے آؤ، اور اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا فلاں بیوہ عورت کو ہے، اتنا یتیم بچوں کا ہے، اتنا فلاں آدمی کا ہے، اتنا فلاں آدمی کا ہے، یہاں تک کہ ابھی عصر کا وقت ہوا تھا کہ پورا 1,80,000 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے لیے 1 درہم بھی اس میں سے باقی نہیں رکھا۔ اور ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا حساب لگائیں، اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ سب سے پہلے اپنا حساب لگاتے تھے، لیکن کہاں کے لیے؟ اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے اپنا حساب لگاتے
ہے کہ نہیں؟ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بکری ذبح کی اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ گھر آئے تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ بچا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ سارا مال تقسیم کر دیا گیا، صرف اس کا کندھا گردن جو ہے وہی بچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف گردن ہی ختم ہوئی بلکہ سارا کا سارا مال بچا ہوا ہے۔ کیوں؟ وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی تھیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آگے بھیج دیا ہے وہی باقی رہنے والا ہے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے، اور جو کچھ کھا لیا چھوڑ کر چلے گئے وہ ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی نوکرانی جب افطاری کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لاؤ افطار رکھو۔ تو افطار کے لیے کیا رکھا پیش کیا جانتے ہیں؟ زیتون کا تیل اور روٹی۔ کتنا مال آیا تھا ان کے پاس؟ 1,80,000 مال آیا تھا، لیکن اسی دن افطاری کس سے کر رہی ہیں؟ زیتون کے تیل سے۔ اور ہم افطاری کیسے کرتے ہیں؟ سموسا ہونا چاہیے، پکوڑا ہونا چاہیے، چاٹ فروٹ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور 2-3 قسم کے عصیر ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ متعدد قسم کے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ افطاری کس سے کر رہے ہیں؟ روٹی اور زیتون کے تیل سے۔ تو ان کی نوکرانی نے کہا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تھا، اگر اس میں سے 1-2 درہم کا تھوڑا سا گوشت منگا لی ہوتی ہم لوگ کھا لیتے تو کیا برا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ تم ابھی یاد دلا رہی ہو، اگر اس وقت یاد دلا دیتی، جس وقت میں تقسیم کر رہی تھی، اگر یاد دلا دیتی تو میں اس کو بھی اپنے افطاری کے لیے کچھ میں رکھ لی ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے کہ مستقل روزہ رکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس قدر خرچ کیا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ کی کوئی پرواہ نہیں رہا کرتی۔ ایک بڑے مشہور صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ میں کوئی ایسا عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کثرت سے روزہ رکھو۔ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سوال کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر دوپہر میں کبھی ان کے گھر سے دھواں اڑتا دکھائی دیا، دوپہر میں اگر ان کے گھر سے کبھی دھواں اٹھتا دکھائی دیا تو وہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ آج ان کے ہاں کوئی مہمان ضرور آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ گویا کہ وہ روزے سے۔ اس کثرت سے وہ لوگ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو امامہ کی زندگی مجھے یاد آ گیا، ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ امام ابن ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اور تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک بار وہ روزے سے تھے۔ کون؟ حضرت ابو امامہ۔ ان کے گھر میں صرف 3 درہم موجود تھا۔ کیا؟ صرف 3 درہم، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے صدقہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک فقیر آیا، اسے دے دیا 1 درہم، دوسرا آیا وہ دے دیا، تیسرا آیا، تینوں دے دیا، اور یہ خرچ کر کے اپنا باہر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے گھر میں رہیں گے تو گھر والوں سے کچھ سننا پڑے گا۔ لیکن ان کی جو خادمہ تھی، خادمہ آج کی طرح سے نہیں، وہ خادمہ ہوتی تھی گویا کہ ان کی لونڈی خریدی ہوئی رہا کرتی تھی، ہے نا، خریدی ہوئی جو لونڈیاں رہا کرتی تھیں ان کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تو ان کی لونڈی نے سوچا کہ حضرت روزے سے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہیں باہر سے کچھ لے آ کر کے، کہیں سے کچھ مگنی مانگیں اور ادھار لے آ کر کے ان کی افطاری کا تو کچھ انتظام کر دیں۔ چنانچہ لائی، ادھر ادھر سے کچھ کر کے اور افطاری کا انتظام کیا۔ اسی درمیان وہ
اسی درمیان وہ ان کا بستر صاف کر رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ بستر تکیا کے نیچے 300 درہم موجود ہے. تکیا کے نیچے کیا موجود ہے؟ 300 درہم موجود ہے. چنانچہ جب وہ مغرب کے وقت آتے ہیں ان سے پوچھا اپنی لونڈی سے کچھ کھانے پینے کی چیز ہے, کوئی افطار کرنے کوئی چیز موجود ہے؟ چنانچہ لائے اور افطاری پیش کر دیا. اس کے بعد ان کی لونڈی کہنے لگے کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ نے پیسے کو ایسی جگہ رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی آئے تکیہ حرکت کرے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پیسے کو کہیں حفاظت میں رکھا ہے, تالے میں رکھا جاتا ہے نا. تو کہا کیسا پیسہ؟ کہا وہ تکیہ کے نیچے دیکھیے 300. کہا کہ ہم نے تو نہیں رکھا ہے, ہم نے تو نہیں رکھا ہے. آپ نے سوچا ہے 300 کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اسی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس 3 درہم کے بدلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا. اسی 3 درہم کے بدلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا. بڑا تعجب ہوا اور کہا دیکھو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا کہ ہاں اس 3 درہم کے بدلے اللہ نے مجھے 300 دیا تھا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صدقہ کیا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے سلف صالحین صحابہ اکرام اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ ایک عالم ابو بکر ابن مریم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ روزے سے تھے, ان کے موت کا وقت آیا, سخت پیاس محسوس ہوئی, لوگوں نے کہا روزہ افطار کر دیجئے. انہوں نے کہا کیا سورج ڈوب گیا؟ کہا نہیں. کہا روزہ افطار کر دیجئے. کہا کیا سورج ڈوب گیا؟ کہا نہیں. تھوڑی دیر میں جب سورج ڈوبا انہوں نے روزہ افطار کیا اور روزہ افطار کر دینے کے بعد فوراً ان کی روح قبض کر لی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں نفلی روزہ رکھنا, اس بیان کرنے کا جو میرے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بڑی مشکل سے فرض روزہ رکھ پاتے ہیں نہیں, بلکہ نفلی روزہ ہر انسان جس سے جو ہو سکے جتنا کم ہو سکے, کم سے کم بھی وہ جو سال میں 2 4 6 روزے جو بھی ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج میں آپ کے سامنے وہی چند نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے. مثال کے طور پر یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر 6 روزے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. 6 روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جو بھائی رکھ چکے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول کر لے, اور جو نہیں رکھے ہیں انہیں کوشش کر کے یہ 6 روزے رکھ لینا چاہیے. اگر صرف جمعرات جمعہ کو رکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل کام ان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو گویا اس نے برابر اور ہمیشہ روزہ رکھا. وہ کیوں؟ اس کی مثال آپ نے خود بیان فرمائی ہے, جیسا کہ سنن صحیح وغیرہ میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے کتنا ملتا ہے؟ جی 10 نیکی ملتی ہے. تو ایک مہینے کا روزہ کتنے مہینے کے برابر ہوگا؟ 10 مہینے کے برابر ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتنے دن باقی رہ گئے سال میں؟ 60 دن, یعنی 2 مہینے باقی رہ گئے. لہذا آپ 6 دن کا روزہ رکھ لیں تو اس کے برابر ہو جائے گا 60 دن کے. گویا آپ نے پورے سال کا روزہ رکھا. تو ایک تو یہ روزہ ہے جس کی اہمیت اللہ کے رسول بیان فرمائی ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے. دوسرا نفلی روزہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھنا یا کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا. ابتدائی 10 دن کا. کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے ابتدا کے جو 10 دن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل جس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں کسی دوسرے دن میں اتنے پسندیدہ نہیں ہیں. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں الا ہے کہ کوئی آدمی اپنا سارا مال لے کر کے نکلے, اپنی جان لے کر کے نکلے اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے. تو ساتھیوں ان 10 دنوں کے اندر جیسا کہ آگے اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا, کثرت سے ہم اور آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں, نماز پڑھنے کی کوشش کریں, صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ آپ ذی الحجہ کے 9 دنوں کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے. ذی الحجہ کے 9 دن کا آپ روزہ
رکھا کر 10 دن، اس لیے 10واں دن عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی سے نہ ہو سکے تو کم سے کم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جسے کون سا دن کہا جاتا ہے؟ عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا؟ 2 سال۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص صبح و شام گناہ کرتا رہتا ہے، ہر طریقے سے گناہ کے اندر ہم مبتلا رہا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا تو اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ واللہ صبح سے شام تک ہم اور آپ زبان سے جو گناہ کرتے ہیں، نظروں کے گناہ کو چھوڑ دیجئے، کانوں کے گناہ کو چھوڑ دیجئے، ہاتھ اور پاؤں کے گناہ کو چھوڑ دیجئے، صرف نظروں سے جو گناہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں یا زبان سے جو گناہ کیا کرتے ہیں، اگر اس کا شمار ہم اور آپ کرنے لگیں تو وہی کتنے اور کتنے گناہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے۔ ہم اور آپ گناہوں کے کفارہ کے محتاج ہیں۔ ہم سے صبح و شام گناہ کا ارتکاب، گناہ ہم سے ہوا کرتا ہے، اس کے کفارے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے روزہ رکھیں، اور کم سے کم 1 دن کا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا، وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پچھلے سال بھر کے گناہ اور اگلے سال بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کا مہینہ شریعت کی نظر میں بڑا اہم ہے۔ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم الحرام کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جی، تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون ہے؟ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے؟ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا جس میں روزہ رکھا جائے؟ محرم کا روزہ ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے بھی کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر 10ویں محرم کا روزہ، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسے کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورے کے روزے کی ساتھیوں یہ اہمیت ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا 1 دن کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا آپ نے لوگوں کو حکم بھی دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ سنت رہ گیا ہے۔ لیکن اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جو شخص عاشورہ کا 1 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اگر محرم کے اندر اور روزے نہ رکھے جا سکیں تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جس طریقے ذی الحجہ کے اندر اگر ہم اور روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم عرفے کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ نفل روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، ان میں شعبان کے روزے بھی ہیں، جسے ہم لوگ کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ شب برات کا روزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات کا روزہ۔ اس کا نام شب برات نہیں، اس کا نام شعبان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شعبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کرنا شروع کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کا پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ البتہ سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا ہے۔ ساتھیوں، شعبان کے مہینے میں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ سنت کو تو ہم بھول گئے ہیں اور بدعت کو ہم نے ضرور وہاں پر یاد
رکھا ہے. ہمیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا تو یاد نہیں رہے گا، البتہ حلوہ پکانا ضرور یاد رہے گا. ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، قرآن میں تلاوت کرنا یاد تو نہیں رہے گا، البتہ 15ویں رات کو چراغاں کرنا اور قبرستان جانا جو بدعت ہے ہمیں اور آپ کو ضرور یاد رہے گا. ضروری یہ ہے کہ ہم توجہ دیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 15ویں رات کو قبرستان جایا کرتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اگر نہیں جاتے تھے تو یقیناً ایسا کرنا بدعت ہوگا. اور اس مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اگر رکھتے تھے تو روزہ رکھنا سنت ہوگا. جیسا کہ آپ کی 2 بیویاں حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے، حتیٰ کہ آپ ایسا محسوس کہ 2-4 دن چھوڑ کر کے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. کس میں؟ شعبان کے مہینے، پورے مہینے کا روزہ رکھتے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ ابن زید، یہ کون ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ اسامہ ابن زید، اگر معلوم پوفی کے نہیں، اگر یہ بتایا جائے کہ ہاں ہمارے ہاں جو ملکہ ترنم تھی نور جہاں، ان کا شوہر کون ہے، ان کے بیٹے کون ہیں، تو پورے خاندان ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا. اگر ہم پوچھیں کہ ہمارے ہاں امیتابھ بچن کہاں کا ہے، اس کی کتنی فلمیں ہیں، سلمان کون سا ہے، تو سارا یہ بتانے کے لیے سارا لوگوں کو یاد ہوگا. اور کون اچھی فلم اس وقت آئی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہوگی. لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اسامہ ابن زید آپ کے محبوب تھے اور محبوب کے بیٹے تھے. آپ کے محبوب تھے اور محبوب کے بیٹے تھے. حضرت زید ابن حارثہ جو ان کے باپ ہیں، اللہ کے رسول انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اس کی تردید آ گئی کہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنے گا. بیٹا وہی ہے جو ان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جو یہ بدعت ہے کہ ہاں کسی کو اپنا بھائی بنا لیا، کچھ عورتیں کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے. شریعت میں قرآن مجید میں 22ویں پارے میں یا 21ویں پارے کے آخر میں اس سے منع کیا گیا ہے. تو اسامہ ابن زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب تھے اور محبوب کے بیٹے تھے. بلکہ آپ نے ایک بار بیان فرمایا، اسامہ اگر لڑکی ہوتے تو میں اپنے ہاتھ سے انہیں بناتا سنوارتا اور انہیں اچھے کپڑے پہنا کر کے انہیں رخصت کرتا. آپ کو ان سے بڑی محبت تھی. اسی لیے کہا تھا حب ابن حب رسول اللہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے بیٹے. وہ اسامہ ابن زید بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں اتنا روزہ نہیں رہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں لوگ عمومی طور پر غافل رہا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے جو حرمت کا مہینہ ہے، لوگ اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جو مبارک مہینہ ہے، تو اس مبارک مہینے میں لوگ کثرت سے روزہ رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھوں، اور اسی مبارک مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اللہ تبارک، کہ میں اس وقت روزے سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. اسی طریقے سے جو روزے اللہ کے رسول سے سنت کے طور پر ثابت ہیں، اس میں ہر مہینے 3 دن کے روزے ہیں. ساتھیوں، واللہ ہم اور آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جو لوگ موجود نہیں ہیں، کیسٹوں کے ذریعے ہماری باتیں سنیں، ان سے سوال ہے کہ مجھے بتائیے 30 دن کے اندر 3 دن کا روزہ رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ جی کوئی مشکل کام ہے؟ آخر اتنا محنت کا کام کر کے ہم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ رکھا کہ نہیں رکھا؟ پورے مہینے کا روزہ رکھا نا؟ کوئی ہے جس نے نہ رکھا ہو؟ کوئی نہیں. سب نے رکھا ہی نہیں رکھا ہے. تو جب 1 مہینے کا روزہ مستقل ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں تو ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن کتنے لوگ رکھتے ہیں؟
کتنے لوگ رکھتے ہیں ہم میں؟ شاید بہت کم لوگ ہوں گے، ہیں اللہ کے بندے ہیں، میں جانتا ہوں اس مجلس میں بھی شریک ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں، ان کا فیصد ہمارے خیال سے 1-2 بھی نہیں نکلے گا۔ 3 دن کا روزہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ 3 دن کا روزہ رکھیں گے تو گویا آپ 30 دن کا روزہ رکھیں گے، گویا آپ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیکی کس کے برابر ہے؟ یہ ظاہر میں ہے اور باطن میں روزے کے ثواب کتنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کے ثواب کتنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ حضرت حفصہ کون ہے یہ؟ جی حضرت حفصہ کون سے ہیں؟ واللہ جی حضرت حفصہ کون ہے؟ بولو بیٹا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ ان کے والد کا کیا نام تھا حضرت حفصہ کے؟ حضرت حفصہ کے والد کا کیا نام تھا؟ بولو بیٹا بولو، تاکہ سب پر فوقیت لے جاؤ۔ تو بتاؤ آپ کی بیوی، آپ کے والد کا کیا نام حضرت حفصہ کا؟ معاذ، ہیں؟ حضرت حفصہ یہ کہہ رہا ہے حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ۔ دیکھیے ہمیں آپ کی بیویوں تک کا نام معلوم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تک کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ساتھیوں ضرورت ہے کہ سیرت پڑھیں ہم، بلکہ ہر شخص کو چاہیے، جہاں 4-6 آدمی اکٹھا رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ سیرت کا 1-2 صفحہ ضرور پڑھ لیں۔ بڑی آسانی سے کتاب مل سکتی ہے۔ مثال طور سب سے بہتر کتاب اس سلسلے میں جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے، 15 سے 20 ریال میں ملتی ہے۔ کتنے ملتی ہے؟ 15 ریال میں یا 20 ریال میں ملتی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اسے لے کر کے اگر روزانہ لوگ بیٹھیں 4-6 آدمی اور بیٹھ کر کے پڑھ لیا کریں تو اللہ کے رسول کے بارے میں کتنی معلومات ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو حضرت حفصہ جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کتنا؟ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ 3 دن کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طور پر رکھتے تھے۔ کبھی تو آپ اس طرح رکھتے تھے کہ پہلے پیر کو، مہینے کا جو پہلا پیر آیا نا، اور اس کے بعد جو خمیس یعنی جمعرات، اور اس کے بعد جو پیر آیا، یہ 3 دن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے نا؟ یعنی پہلے پیر کو، خمیس کو، اس کے بعد جو پیر آیا اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ پہلے پیر کو روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد 2 خمیس کو روزہ رکھتے تھے، یعنی جمعرات کو، 2 جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ 13, 14, 15 کو روزہ رکھا، بلکہ بسا اوقات آپ برابر روزہ رکھتے تھے۔ 3 دن کے روزے آپ نے کیسے رکھا؟ پہلے پیر کو، اس کے بعد خمیس کو، اور اس کے بعد خمیس کو، اور اس کے بعد برابر آپ 3 روزے رکھتے تھے، یعنی 13, 14 اور 15، 13, 14 اور 15۔ اور آپ اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو دردہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، مجھے 3 بات کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ 3 بات کی وصیت ہے، جب تک زندہ رہوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کریں، ہے نا، تاکہ وتر کی نماز چھوٹنے کا خطرہ، اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند بہت کڑی ہوا کرتی ہے، یا محنت کا کام کرتے ہیں آخر رات میں اٹھا نہیں جاتا، تو انہیں وتر پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ البتہ جسے یقین ہے یا اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہاں وہ آخری رات میں اٹھے گا، تہجد کے لیے اٹھے گا، اسے آخر میں پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا میں روزہ رکھوں۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھوں۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ
کم سے کم 2 رکعت چاشت کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو. چاشت کی نماز 2 رکعت ضرور پڑھ لیا کروں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جو مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو بیماری ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے. اسی لیے جو لوگ دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں، چاہے وہ بیماری ظاہری ہے یا وہ بیماری باطنی ہے. ظاہری بیماری مثال کے طور پر بلڈ پریشر کی شکایت ہے، دل کی دھڑکن ہے، دل کمزور ہے یا اور کوئی چیز ہے. باطنی بیماری یعنی ان کے دل میں حسد رہتا ہے، کینہ رہتا ہے، کپٹ رہتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بتائے اس علاج کے اوپر عمل کرے، یعنی کم سے کم ہر مہینے 3 دن کا روزہ ضرور رکھا کریں. خاص کر کے ایام بیض کے روزے یعنی 13، 14 اور 15. اور آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں کا روزہ رکھنے کے اہتمام کرتے تھے وہ پیر کے دن کا اور جمعرات کا، یعنی ہر ہفتے 2 روزے رکھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نفلی روزے کا اگر شمار کیا جائے تو فرض کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہر ہفتے 2 روزے رکھا تو مہینے میں کتنے روزے ہو جائیں گے جی؟ کم سے کم 8 تو ضرور ہوں گے، 9 بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 8 تو ضرور ہوں گے. اور 8 کو 11 پہ تقسیم ضرب دیں گے کتنے ہو جائیں گے جی؟ 88. یہ صرف یہ ہے کہ ہر ہفتے جو ہے ہر ہفتے 2 دن کا روزہ رکھا جائے. اور واجب ہمارے اوپر کتنا ہے؟ صرف 29 یا 30 روزہ ہے اور یہ 88 روزے ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحرا، آپ تلاش کرتے تھے، انتظار میں رہا کرتے تھے کہ آپ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا یعنی پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں. حضرت اسامہ ابن زید جن کی حدیث ابھی بیان کی گئی وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ اب آپ سال بھر روزہ ہی رکھیں گے، اور جب افطار کرے تو ایسا مطلب آپ سال بھر افطار ہی کریں گے. اور ہم نے دیکھا، آپ سے پوچھا کہ 2 دن جب بھی آتے تھے چاہے آپ روزہ چھوڑے ہوئے ہوں یا آپ روزہ رکھ رہے ہوں، ان دونوں دنوں کا روزہ آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے. کون سے دن؟ پیر کا اور جمعرات کا. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دنوں کا اتنا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے 2 دن ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ہفتے بھر کا نامہ اعمال کب پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں؟ 2 دن ہوتا ہے، یوم الاثنین کو اور یوم الخمیس کو، یعنی پیر کو اور جمعرات کو. تو آپ نے فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اس وقت اس حالت میں پیش ہو کہ میں اس حالت میں کیا روزے سے رہوں. کیوں؟ روزے سے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کیا بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسے حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے 1 دن کا روزہ رکھا اور اس پر اس انسان کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور پیر کے اور جمعرات کے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بندوں کے نامہ اعمال 2 دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. البتہ 2 قسم کے بدبخت وہ ہیں کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. 2 قسم کے ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. پہلا کون سا شخص ہے؟ کہ جو شرک کر رہا ہو. اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو اپنے ملک میں اپنے گاؤں میں یہی پڑھا ہے اور یہی دیکھا ہے. کیا ہمارے مولوی صاحب غلط تھوڑی کہہ رہے تھے؟ کیا ہمارے مولوی صاحب کو اتنی حدیثیں یاد ہیں،
اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے، اتنا بڑا ان کا پیٹ ہے، اتنی اچھی وہ تقریر کر لیتے ہیں، وہ غلط بات تھوڑی بتائیں گے؟ نہیں، دین کسی مولوی کا نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس سے قطع نظر ہو کر کے معلومات حاصل کریں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔ ضروری ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس لیے کہ اگر ہم سے اور آپ سے نادانستہ طور پر بھی شرک ہوتا رہا اور ہمیں یہ امکان ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اگر ہم نے معلومات حاصل نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور متعدد خطب حدیث میں جابر ابن عبداللہ اور حضرت عبد مسعود کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ میرے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، زمین بھر کر کے اس کے گناہ ہیں، آسمان اور زمین کی جتنی دوری اتنے اس کے گناہ ہوں، اور میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو شرک ساتھیوں ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے، ایک ایسا جرثومہ ہمارے اور آپ کے عمل کے اندر ہے کہ سارے عمل کو، ایسا کیڑا ہے کہ سارے عمل کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، اسے سیکھا جائے، معلومات حاصل کی جائے کہ ہاں شرک ہے کیا چیز۔ تو اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرتا، اور دوسرا کون سا شخص ہے اسے نہیں معاف کرتا؟ ہاں، وہ شخص جو اپنے بھائی کا اپنے دل کے اندر کینہ رکھ رہا ہو، جس نے اپنے بھائی سے لڑائی کی ہے، اختلاف کر لیا ہے، لڑ کھڑا ہوا ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے، لیکن اس سے ملنا نہیں چاہتا، اس سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو دو بھائی آپس میں اگر لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل کے اندر کوئی بات رکھے ہیں، اگر وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، نمازی، پرہیزگار، روزہ رکھنے والے اور بزرگ لوگ بھی اس میدان میں فیل نظر آتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں پھر صلح کے لیے کوئی آدمی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، دونوں کو چھوڑ دو، دونوں کو، یہاں تک کہ آپس میں دونوں صلح کر لیں، تب ان کے نامہ اعمال کے بارے میں کچھ دیکھا اور سوچا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو نفل روزے سے متعلق رکھی گئیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے بڑے اہتمام سے اور بڑی محنت اور کوشش کر کے پورے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چند وہ روزے جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، خصوصی طور پر شوال کے 6 روزے، عرفہ کے دن کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اور ہر مہینے کم سے کم 3 دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھ لینا چاہیے۔ اگر ہم سے ہو سکے تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں ہمارے وہ بھائی جو محنت کا کام کرتے ہیں، مہینے کے اندر کم سے کم 4 یا 5 جمعہ ضرور آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کتنے؟ 4 جمعہ سے تو کم کسی صورت میں نہیں ہے کہ نہیں کسی مہینے میں، اور 5 ہو سکتا ہے، 5 جمعہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان 4 اور 5 جمعہ سے 3 جمعہ کو خاص کر لیں اور روزے رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنے بڑے اجر سے نواز رہا ہے۔ 2 فائدہ ہے، ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا اے لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ ہاں تہجد کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کہ تہجد کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لہذا ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہ سوچو کہ تم لوگ دن اور رات ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہو، اور تہجد پڑھنا تمہارے نبی کی سنت رہی ہے، تمہارے نبی کی سنت رہی ہے۔ تمہارے نبی نے تہجد کی نماز، خواہ آپ بیمار ہوں یا آپ صحت میں ہو، کبھی آپ نے چھوڑی نہیں ہے، بلکہ اگر رات میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ دن میں اسے پورا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے 2 وجہ بیان فرمائی ہے، ایک تو نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے،
اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ وہ نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سے گناہ ہوتا ہے اور یہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تمہارے گناہوں کے کفارہ ہیں۔ اس لیے ساتھیوں کم سے کم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے تو اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ہماری اور آپ کی وفات ہو تو ایمان کے اوپر وفات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جو کسی قسم کی ضرورت کا محتاج ہے، کسی قسم کی ضرورت اسے درپیش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی تمام ضروریات کو پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔